یہ جو کل مانیکا نے انکشافات کیے ہیں، آج لوگوں کو افسوس ہوا ہے۔ ہماری خاندانی روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، علاقائی روایات ہیں۔ ہمارے ہاں تو جن کے گھروں میں جایا جاتا ہے وہاں نظریں جھکا لی جاتی ہیں، اور وہاں پر میاں محمد بخش کا میں ایک شعر پڑھ کے ضرور اپنی روایات کی بات کروں گا کہ میاں محمد بخش نے کہا، جتھے آون جامن ہوئے رکھیے پاک نگاہ، جتھے آمن جامن ہوئے رکھیے پاک نگاہ، کعبے وانگوں تکیے اتھے رہیے وانگ پراواں۔ اور یہاں پر پیر کا ہی وہ لے کر اٹھ گئے، وہ مرید جس کو وہ کرامات جو تھی وہ رات کے لیٹ نائٹ ٹیلی فون پر اور لیٹ نائٹ ملاقاتوں میں کرامات وہ ظاہر کرتی تھی۔ یہ سارے معاملات، اور اس پہ خصوصاً میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جس آدمی نے بھی ان کو سوال کیا ہے، وہ کوئی جج ہے، وہ کوئی صحافی ہے، وہ کوئی سیاستدان ہے، اس کو انہوں نے جس طرح اس کی ذاتی، اس کی زندگی پر اور جس طرح کیچڑ اچھالا ہے وہ مذمت کے قابل ہے۔ ان سوالوں کا جواب دیں سوال کا جواب کہ آپ کا نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں، دیں جواب کہ آپ کی ہے کہ نہیں، دیں جواب کہ آپ نے سائفر والے معاملے پہ کیا کیا ہے، دیں جواب کہ آپ نے گھڑی بیچی ہے، دیں جواب کہ آپ گوگی گجر بزدار کی کرپشن کے پیچھے عمران خان اور بنی گالا تھا، اس بات کا جواب دیں۔ لوگوں پر تانے دینے پر، لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے، اور اسی باقی معاملات کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ۔ بھی لیول پلینگ فیلڈ تو نواز شریف کو تو آپ نے پچھلے 4 الیکشنز پہ 1 لڑنے دیا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت نواز شریف کو ہے لیول پلینگ فیلڈ کی۔ لیول پلینگ فیلڈ تو اس دن خراب ہوا جس دن تمہارے جیسے کردار کے داغدار آدمی کو صادق و امین اور نواز شریف کو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر بلیک ڈکشنری پر تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ لیول فیلڈ تو اس دن نہ رہا جس دن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کال کوٹریوں اور نااہلیوں تک وہ گئیں، اور اس دن تو لیول پلینگ فیلڈ کسی کو یاد نہیں آیا۔ اور آج بھی ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ کون سی سہولت دی ہے جی؟ بار بار کہتے ہیں ان کو سہولت مل رہی، کون سی سہولت دی ہے؟ وہ مقدمے جو کئی سال پہلے ختم ہونے چاہیے تھے اس کی پیشیاں آج بھی بھگت رہے ہیں، اس کی تاریخیں آج بھی پڑھ رہی ہیں۔ کوٹریوں سے لے کر، جیلوں سے لے کر، نااہلیوں سے لے کر، جائیدادوں کو اور کاروبار کو تباہ و برباد کروانے کے بعد، اور اس کے بعد اگر کوئی انصاف نے آنکھ کھول ہی لی ہے 7-8 سال بعد، تو ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے؟ یہ ہم پر احسان نہیں، یہ انصاف کے چہرے پر لگا ہوا داغ دھویا جا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو ختم کر کے۔ بیٹے سے نہ تنخواہ لینا پر اگر تاحیات نااہل کیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ داغ نواز شریف پر نہیں، یہ نظام انصاف کے چہرے پر ہے۔ تو کوئی سہولت، یہ وہ جو سہولت کی بات کرتے ہیں اصل میں وہ نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ مقابلہ اس لیے انہیں آنے والا رزلٹ نظر آ رہا ہے، 2013 کا ری پلے نظر آ رہا ہے۔ پنجاب میں تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کلین سویپ کرنے جا رہا ہے۔ اور ایک اور معاملہ ہے، جب نواز شریف پی ایم ایل این کو لیڈ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این واضح اکثریت یا 2/3 اکثریت لیتی ہے، یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اس میں اپنے بھی شامل ہوتے ہیں، دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں کہ نواز شریف کو کسی طرح باہر نکالو۔ اسی لیے تو 2002 میں باہر نکالا، 8 میں باہر نکالا، 18 میں باہر نکالا، اور اب بھی خواہش رکھتے کہ اس کو باہر کر دیا جائے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ۔ اور دوسری بات، کیا پی ایم ایل این کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ انصاف ہو اور 62-63 کا ترازو بالکل سیدھا طرح تولا جائے؟ اور ان الیکشن سے پہلے یہ 2-2 4-4 گھنٹے کے کیس ہے، یہ اس کسی سائٹ پر چاہیے۔ وہ کون سا نظام انصاف ہے کہ جس میں ایک دفعہ سزا دینے کے بعد کہیں جی اب کیونکہ جی آپ کے پاس قانونی اختیار ہی نہیں، اب ہم نے غلطی سے یاد نااہل تو کر دیا، اب آپ کو اہل نہیں کر سکتے۔ اور بھائی ہمیں اہلیت نہیں چاہیے،
نظام انصاف کے چہرے پر لگا ہوا کالا داغ تمہیں دھونے کی ضرورت ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس طرح کے عمران خان جیسے جو سہولتیں دی گئیں، جو نجائز اس کو سہولتیں اور لاڈلا پن دیا، وہ ختم نہ ہو، اور نواز شریف اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس کا ازالہ نہ ہو. اور وہ ازالہ، اور اس کے بعد رہی بات اس وقت ماحول کی، تو اگر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا تو وہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی نہ دے کہ نون لیگ کو کوئی سہولت دی جا رہی ہے. ہمیں سہولت نہیں چاہیے، نہ ہم سہولت ہمیں کوئی مل رہی ہے. بتائیں کون سی سہولت دی ہے ہمیں؟ تو آج کے دن تک بھی سہولت کیا، وہ پرانی جو ہم پر ظلم زیادتی ہوئی ہے آج کے دن تک بھی بھگت رہے ہیں. آج کے دن بھی ہمارے کئی لوگ ان سزاؤں، ان پیشیوں، اور آئے دن آپ کو فیصلے نظر آتے ہیں. کوئی فیصلہ 6 سال بعد ہوتا ہے، کوئی فیصلہ 4 سال بعد ہوتا ہے، اور اس پہ پیشیاں اور اس کی جیلیں 3-3، 2-2، 4-4 سال کاٹنے کے بعد ہوتا ہے. یہ کون سی سہولت ہے؟ تو باقی الیکشنز میں یہ بہانہ نہ بنائیں، اور آنے والا وقت اب کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کا ہے، لوگ نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ووٹ ملتا ہے کارکردگی پر. اگر لوگ اعتماد ہی نواز شریف کرتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، انہیں امید ہی نواز شریف سے ہے کہ پاکستان میں کی اکانومی ہو، غریب کا چولہا ہو، عام آدمی کی روٹی ہو، اگر کوئی وہ بحال کر سکتا ہے، اگر کوئی وہ لٹا سکتا ہے، اگر غریب کا چولہا چلا سکتا ہے، اگر اکانومی کو پھر پٹری پہ ڈال سکتا ہے، وہ نواز شریف ہے. حالانکہ یہ ناممکن ہے، اور اس ناممکن کو کئی دفعہ نواز شریف نے ممکن کر کے دکھایا ہے. ہمارے ساتھ اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے، کردار اور کارکردگی کا کریں. الحمدللہ کردار اور کارکردگی میں نواز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں بھی ووٹ میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. اللہ خیر کرے. یہ الزامات کی بجائے آئے آپ کریں کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے، آپ کے پاس ٹیم کیا ہے، اس کرائسس سے اس ملک کو نکالیں گے کیسے؟ آپ اس کا مقابلہ نہیں کرتے. آپ نے جن کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس پاکستان کو دیا کیا ہے؟ ہم سے اس بات کا مقابلہ کریں. ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے. ہم اس وقت کسی کے ہم پوری توجہ پاکستان کے مسئلے پر ہے. ہمارے دکھ بہت زیادہ ہیں. ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف سے خصوصاً. نواز شریف اپنے دکھ بھول غریب کا دکھ جو روٹی کا ہے وہ اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہے. ہمیں ہمارے دکھ اور جو زخم ہے وہ کریدے نہ، اسے زندہ نہ کریں. کام کرنے دیں، آئے مقابلہ کریں کارکردگی اور کام اور پاکستان کے جو مسائل اس کو. بہت